أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله المنان في كتابه التبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام، روز عاشور ہے، مصیبت کا دن ہے، اور یہ وہ مصیبت کا دن ہے جس کے متعلق خود معصوم کہہ رہے ہیں لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ. جو عاشور کا دن ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت کا دن نہیں ہے. اور پھر جب امام رضا علیہ السلام اپنے جد امام حسین کو یاد فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یبن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین. اے فرزند شبیب، اگر کسی پر رونا چاہو تو ہمارے جد حسین پر گریا کرو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. امام حسین کی مصیبت کتنی عظیم ہے. آج روز عاشور ہے. ذرا تصور کیجئے کہ عصر عاشور وہ وقت آئے گا کہ جب عباس ساتھ دینے کے لیے نہیں ہے، اکبر ساتھ نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، اور میرا مولا و آقا کربلا کے میدان میں تنہا کھڑا ہے اور آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، اے کوئی جو میری مدد کو آئے، مگر کوئی امام کی ندائے نصرت پہ لبیک کہنے والا نہیں ہے. صفین کے میدان میں مولا متقیان نے ایک موقع پر اپنے آپ کو تنہا پایا، اور جب اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا تو مولا امیر المومنین نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی. کیا غربت ہے امام حسین کی، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب مولا امیر المومنین نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، 11,000 نوجوان مولا کے خیمے کے باہر آ کے بیٹھے، اپنے گردنوں پر اپنی تلواروں کو رکھ کر کہتے ہیں مولا یہ مظلوموں کا نعرہ ہے، دوبارہ نہ کہیے گا، اگر کہا تو اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کو کاٹ لیں گے، مگر ہائے علی کا لال، فاطمہ زہرا کا لخت جگر، کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ پکارا ہے کوئی جو مدد کو آئے، مگر کوئی مدد کرنے کے لیے نہ آیا. عزیزانو جانتے ہیں مولا نے الفاظ بدلے اور فرمایا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے پر لبیک کہے، مگر پھر بھی کوئی مدد کے لیے نہ آیا. تو میرے مولا نے مظلوموں کے انداز میں وہ جملہ کہا کہ فرمایا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، میری مدد کرنے کے لیے نہ آؤ، اہل حرم کے پردے کے محافظ بن کے آج. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اس ندا پر بھی کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے. جب امام حسین نے
اس ندائے نصرت کی آواز بلند کی، دو خیموں سے آواز آئی، ایک ننھے علی اصغر کا خیمہ ہے جس میں بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، اور ایک خیمہ سید سجاد کا ہے۔ آئے سید سجاد بیمار کربلا کے خیمے میں، اور یہ رخصت آخر ہے، رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ چاہتا ہے انسان کے جہاں ذکر مصائب سید الشہداء ہو، امام زمانہ کی نگاہ ان کی جانب ہو جائے اور امام زمانہ تشریف لے کر آئیں، تو خود امام کا حکم ہے کہ جو رخصت امام حسین ہے اس کے مصائب پڑھے جائیں۔ میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، 2-3 جملے مصائب کے، جس کا دل چاہے گریا کر لے۔ آج فاطمہ زہرا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے، آپ تھک گئے ہیں مگر ثانیہ زہرا نہیں تھکی ہے اپنے بھائی کو روتے ہوئے۔ رخصت آخر کے لیے بیمار کربلا کے خیمے میں آئے، امام احترام میں بیٹھے، امام زین العابدین۔ یہ احترام امامت ہے جو امامت کے گھرانے نے، آل محمد کے گھرانے نے ہمیں سکھایا ہے۔ امام بیٹھے احترام میں، اور ایک مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا تو کیا دیکھا، سر سے لے کے پیر تک لہو لہان ہے۔ ایک جملہ کہا، بابا یہ بتائیے، اینا اخیق العباس عمی العباس، اے بابا یہ بتائیے میرے چچا عباس کہاں ہے؟ کہا قد قتل۔ آہستہ سے امام نے کہا، نہیں بتائی پوری مصیبت، لیکن جب لاش کو دفنانے آئے ہوں گے بطور اعجاز امام، تو امام نے دیکھا ہوگا کہ دونوں بازو کٹ چکے ہیں حضرت عباس کے۔ اب جب بتایا قد قتل، وہ شہید ہو گئے، تو کہا اینا اخی علی اکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ میرے مولا نے سر کو جھکا کے رو کر کہا، اے بیٹا سید سجاد، بس اتنا جان لو، یا مردوں میں تم ہو یا میں ہوں، ہمارے علاوہ کوئی مرد زندہ نہیں ہے۔ سینے سے لگایا بیٹے کو، امانات امامت کی ودیعت فرمائی، اور جب یہ مولا سید سجاد نے جملہ سنا کہ کوئی مردوں میں نہیں ہے، ایک مرتبہ اپنی پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سے کہا، میری عصا لائیے، میری تلوار لائیے، میرا بابا کربلا کے میدان میں غریب ہو گیا ہے، میں جنگ کرنے کے لیے اجازت چاہتا ہوں، مگر اجازت نہیں ملی کیونکہ بعد میں امامت کے فرائض کو انجام دینا ہے۔ اجرکم اللہ۔ امام سے رخصت ہو کر، اور یہاں امام نے شیعوں کو یاد کیا ہے، اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا۔ جب وصیت امام نے فرمائی تو ایک وصیت ہم سب کے لیے ہے، کہا اے بیٹا سید سجاد جب مدینے واپس جانا، بلغ شیعتی سلامی، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور میرے شیعوں سے کہنا اِنَّ ابی ماتا غریبا، میرا بابا غریب مارا گیا۔ میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچانا، اِنَّ ابی ماتا شہیدا، میرا بابا شہید کر دیا گیا۔ اِنَّ ابی ماتا عطشانا، میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب وصیتیں کر چکے، اب بیبیوں کے خیمے کی طرف آئے اور آ کر سلام کیا، یا رب، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا رباب علیکن منی سلام، زینب میرا سلام آخر لو، ام کلثوم میرا سلام آخر لو، سکینہ میرا سلام آخر، اے رباب میرا سلام آخر۔ عزادارو جانتے ہیں یہ عجیب رخصت ہے، ساری بیویوں نے حلقہ بنایا، اے مولا آقا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کہا تم سب کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ عجیب غربت ہے یہ سید الشہداء کی، کوئی باقی نہیں ہے کہ جس کے سپرد کر کے جائیں۔ زینب کو عباس بنایا اور کہا کہ میرے بعد بیمار کربلا وقت کا امام ہے، یہ دونوں شخصیات آپ کی حفاظت کریں گے۔
آئے خیمے میں ثانیہ زہرا کے اور آ کر کہا اے بہن میرے لیے ایک کرتا لے کر آؤ۔ ایک پرانا کرتا لائیں بی بی، اسے جگہ جگہ سے چاک کیا، میرے مولا نے اسے اپنے لباس کے نیچے پہنا۔ میرا مولا یہ چاہتا ہے کہ دشمن جب لباس کو لوٹے، جب غنائم کو لوٹے، وہ لباس بدن پر باقی رہ جائے، مگر زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام میرے غریب جد حسین پر کہ وہ بدن پہ جو لباس رہ گیا تھا وہ لباس بھی نہ رہنے دیا گیا، اسے بھی بدن سے اتار لیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ جیسے یہ لباس ثانیہ زہرا سے مانگا، ثانیہ زہرا کو اپنی مادر گرامی کی وصیت یاد آ گئی کہ وقت آخر کچھ کفن امانت کے طور پر دیے تھے، کہا یہ تمہارے بابا کا کفن ہے، جب کوفے کی مسجد میں تمہارے بابا کے سر پر ضربت لگے یہ کفن پیش کر دینا، اپنے بابا کو یہ کفن پہنانا۔ ایک اور کفن دیا، کہا یہ کفن کس کا ہے؟ یہ کفن تمہارے بھائی حسن مصطفیٰ کا کفن ہے۔ اجرکم اللہ۔ ثانیہ زہرا دیکھ رہی ہے کہ یہ جنت سے آئے ہوئے کفن دے رہی ہے، مگر ایک کفن نہیں دیا۔ یا پہلی مرتبہ ثانیہ زہرا کو معلوم ہوا میرا بھائی حسین کربلا کے میدان میں بے کفن دفنایا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ ایسے موقع پر شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے وصیت فرمائی، اے بیٹی زینب جب تمہارا بھائی تم سے یہ لباس مانگے جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سیا ہے، یہ لباس خود شہزادی کونین نے سیا ہے، جسے جگہ جگہ سے مولا نے چاک کیا، پرانا لباس ہے۔ مولا کو بہت محبت تھی اپنی مادر گرامی سے۔ جب یہ لباس مانگا ثانیہ زہرا سے، اور اب جب خیمے سے باہر نکلنے لگے ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کی آواز آئی، مہلن مہلن یا ابن الزہرا۔ جو بھی بلاتا ہے، کوئی بابا کہہ کر وہ آواز دیتا ہے، کوئی چچا کہہ کر بلاتا ہے، کوئی بھائی کہہ کر بلاتا ہے، مگر اب جو مڑ کے دیکھا تو غریب بہن کہہ رہی ہے فرزند زہرا ذرا آہستہ ذرا آہستہ۔ مولا رکے، کہا بہن ابھی رخصت ہو کر آئے ہیں، کہا ایک وصیت یاد آ گئی، وقت آخر ماں فاطمہ زہرا نے کہا تھا جب یہ لباس کہنا تم سے مانگے سمجھ جانا یہ رخصت آخر ہے، میری جانب سے حسین کے گردن کا بوسہ لینا، اس لیے کہ کچھ دیر کے بعد کن خنجر چلے گا۔ یہ رخصت اس انداز میں ہے کہ اب جو مولا خیمے سے باہر آئے ایک مرتبہ دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ کہا ہے میرے بہادر شیروں جب میدان میں گئے میں نے سوار کروایا تھا، مجھے اب کوئی سوار کروانے والا نہیں۔ نرے خیمہ پہ بہن کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، آگے بڑھ کے کہا اے بھیا گھبرائیے نہیں، ابھی بہن زندہ ہے۔ ثانیہ زہرا نے بھائی کو سوار کروایا، میں کہوں گا شہزادی بھائی کو سوار کروا دیا، مگر جب 11 محرم آئے گی ایک مرتبہ برات کے رک کر کے کہیں گی اے بھیا عباس کہاں ہو؟ مدینے سے روانہ ہوئی تھی تو تم نے سوار کروایا تھا، مگر اب کوئی سوار کروانے والا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں نے مصائب تمام کر دیے، جس کا دل چاہے کہ ریا کر لے، یہ آخری دن ہے، نہیں معلوم اگلے برس عاشور کا دن دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مولا اپنے ذوالجناح پر سوار ہوئے، ذوالجناح سے کہا بہت تھک گیا ہے، آخری مرتبہ مجھے میدان میں لے جا، اس کے بعد تو بھی آزاد ہے، مگر ذوالجناح آگے نہ بڑھا۔ اب جب مولا نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ذوالجناح کے قدموں سے ننھی بچی لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہے، اے بابا کے ذوالجناح اب تک جو میدان میں گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا، اب تو میرے بابا کو بھی لے کے جانا چاہتا ہے۔ سید الشہداء ذوالجناح سے نیچے آئے، بچی کو سینے سے لگایا، وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سکون پاتی ہے۔ جب شام غریب آئی، شمر نے منہ پر تماچے مارے، کانوں سے گوشوارے چھینے، ایک مرتبہ مقتل کی طرف دوڑتی ہوئی آواز آئی، بابا کے پکٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے بیٹی سکینہ تیرا بابا حسین یہاں مقتل میں آرام کر رہا ہے۔ بس میں نے مصائب تمام کر دیے،
آئے مولا حسین، اور یہ کہتے جاتے ہیں حبیب کہاں ہو، مسلم کہاں ہو، ہانی کہاں ہو، تمہاری جنگ کو ہم نے دیکھا ہے، اے عباس کہاں ہو، اپنے بھائی کی جنگ کو دیکھو، علی اکبر ہم نے تمہاری جنگ کو دیکھا، اب تم ہماری جنگ کو دیکھو۔ ایک مرتبہ میمنہ پہ حملہ کیا تو میسرہ سے ٹکرایا، میسرہ پہ حملہ کیا تو میمنہ سے، اس انداز سے 3 دن کے پیاسے نے جنگ کی، مگر ایک مرتبہ میرے مولا تھک کر رکے۔ اب جو رکے، ایک ظالم نے پیشانی پہ پتھر مارا، خون جاری ہوا، مولا نے عربی ابا کا دامن اٹھایا، چاہتے تھے کہ اپنے خون کو صاف کرے، مگر ایک مرتبہ اور مولا نے 600 تیر جوڑا، سینے میں دل کا نشانہ لیا۔ اب جو سینے میں یہ تیر آ کر لگا، حسین ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگے، ذوالجناح کے گردن میں باہیں ڈال کے کہا اس نشیب میں لے جاؤ جہاں میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ ذوالجناح نے نہ جانے کیسے اتارا، مگر در خیمہ پر بہن کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ اب جو بھائی نظر نہ آئے، آگے بڑھی، 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑے کیا دیکھا، وہ شمر و جالس علی صدرے، شمر سینہ تر پر سوار ہے۔ ایک جملہ کہا، اے پسرے چاند تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجا ذبح ہو رہا ہے۔ آنکھوں کے اشارے سے کہا، اے ثانی زہرا خیمے میں پلٹ جائیے، ابھی میں زندہ ہوں، مگر ابھی در خیمہ پر پلٹی تھی۔ ارے کربلا کی زمین میں لرزہ آیا، منادی نے ندا دی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کو سہارا دے کر ثانی زہرا باہر آئی۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، نوکے نیزہ پر حسین کا سر ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، یا بتا، اے بابا میرا سلام لیجئے، عزادار و مصائب تمام ہو گئے، سب شہداء کے جنازے موجود ہیں، مگر ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ وہ حرامزادے آگے بڑھے، اپنے گھوڑوں کی نالوں کو تبدیل کیا، ایک مرتبہ گھوڑوں کو دوڑایا۔ میرا سلام اس غریب پر جس کے بدن کی پسلیاں اس طرح سے ٹوٹ گئیں کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف سے، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف سے۔ امام زمانہ زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں، میرے جد حسین پر میرا سلام کہ سینے کی پسلیاں چورا چورا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔